محترم حضرات، آج کا خطبہ جمعہ بر الوالدین یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کے ساتھ اچھی گفتگو، والدین کے ساتھ اچھی اور نرم مزاج کے ساتھ گفتگو اور ملاقات۔ محترم حضرات، ہم تمام انسان کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی شدید کس طرح تاکید کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ اگر وہ تمہاری زندگی کے اندر تمہیں وہ مل جائے تو ان سے اف تک نہ کہیں۔ تو محترم حضرات، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم حضرات، ہمیں اس آیت سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں تاکید کی، اور ان کے ساتھ نافرمانی کرنے سے ہمیں منع کیا ہے کہ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ نافرمانی کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم والدین کے ساتھ ان کے بدسلوکی نہ کریں، ان سے برا بھلا نہ کہیں، ان کے ساتھ بری باتیں نہ کریں، ان سے تیز آواز میں باتیں نہ کریں، تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ محترم حضرات، آج دیکھا جائے نوجوان بچے اپنی ماں باپ سے تیز آواز میں باتیں کرتے ہیں، کچھ چھوٹی سی بات ہو جائے اسے تیز آواز میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، وہی ماں باپ تھے جنہوں نے بچپن کے اندر تمہیں نرم آواز سے محبت سے تمہیں سمجھایا کرتے تھے۔ محترم حضرات، آج ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں؟ کیوں ہم ماں باپ سے اونچی آواز میں بولتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے؟ تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہ رب العالمین کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر قائم کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد پھر کون سا عمل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پہنچتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد سے بھی بہتر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بتلایا ہے، اور نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بتلایا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب پہلے نماز کو بتلایا، پھر اس کے بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بتلایا۔ محترم حضرات، نماز کے بعد بر الوالدین کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل وہ اللہ رب العالمین کو بر الوالدین ہے، یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بر الوالدین ہے۔ محترم حضرات، پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم قال اللہ و قال الرسول کے برعکس چلتے ہیں؟ محترم حضرات، ہمیں جبکہ چاہیے کہ ہم قال اللہ و قال الرسول پر عمل کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں۔ محترم حضرات، آج ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اور آپ اپنے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی یا دونوں تمہارے سامنے مل جائے، یا تمہیں ان میں سے ماں مل جائے یا والدین مل جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان سے اف تک بھی نہ کہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے یا دونوں مل جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان سے اف تک بھی نہ کہو، تم ان سے نرم آواز کے اندر باتیں کرو۔ محترم حضرات، ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ جب ہماری زندگی کے اندر ہمارے ماں باپ ہمیں مل جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کر کے ہم اللہ رب العالمین کی جنت میں گھر بنا لیں۔ محترم حضرات، کہا ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رکھا ہے۔ محترم حضرات، جب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھی باتیں کریں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انصاری کے ساتھ جھک کر کھڑے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر ہمیں شفقت سے پالا پوسا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے رہو کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ محترم حضرات، ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ رب العالمین تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے رہا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب العالمین تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے۔
محترم حضرات، جب ہمیں رب العالمین ان کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دے رہا ہے، جب ہمیں رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن کے اندر پالا ہے، تو محترم حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وعن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت قدمت علی امی وہی راغبۃ افاسال امی قال نعم سلی امہ کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میری والدہ آئی ہوئی ہیں جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئی، وہ مشرکہ ہیں، وہ مجھ سے حسن سلوک چاہتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، تم اپنی والدہ کے ساتھ اچھی باتیں کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ محترم حضرات، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسماء بنت ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہیں جو ابھی مشرکہ ہیں، ایمان نہیں لے کر آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم حضرات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں کیوں نہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیوں نہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نافرمانی نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بدسلوکی نہ کریں۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی کسی سفر میں نکلے ہوئے تھے، اچانک سے تیز بارش آ گئی اور وہ ایک غار کے اندر گھس گئے، اور غار کے اندر گھس گئے، غار کے اندر یعنی کہ غار کے منہ پر ایک اتنا بڑا چٹان آ گیا کہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو وہ تینوں حضرات اپنے نیک اعمالوں کو یاد کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اے اللہ رب العالمین، میں ایک چرواہ ہوں اور ایک دن میں کسی دور سفر پر بکریوں کو چرانے لے گیا اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین، میری والدہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں نے دودھ نکالا اور ان کے سامنے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں ان کے سامنے ان کے سرانے کھڑا ہوا تھا، میرے بیوی بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، اور میں نے ٹھانا تھا کہ جب میرے والدین، میری والدہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو میں انہیں پہلے دودھ پلاؤں گا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین، اسی طرح فجر ہو گئی، جب صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنے والدہ اور والدین کے لیے دودھ دیا اور انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اگر رب العالمین میں نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے، تیری رضا کی طلب کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، تو رب العالمین اس چٹان کو کھسکا دے جس سے ہم باہر نکل جائیں۔ محترم حضرات، چٹان تھوڑی کھسک جاتی ہے، پھر دوسرا اپنے نیک عمل کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے رب العالمین، میرے ایک چچا زاد بہن تھی، میں نے اسے زنا کی طرف ابھارا تھا، میں نے پیسے دے کر اسے زنا کرنا چاہا، اور جب ہم زنا کے ٹھکانے پر پہنچ گئے، ہم زنا کے جگہ پر پہنچ گئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ کام بہت بڑا گناہ کا ہے۔ میں رب العالمین تیری ڈر کی وجہ سے میں اس کام سے واپس آ گیا اور میں نے وہ کام نہیں کیا، اور جو پیسے تھے میں نے وہ اپنی چچا زاد بہن کو دے دیے تاکہ وہ جو کام کی مناسب سے اس نے پیسے لیے تھے وہ اس کا کام ہو جائے۔ اگر رب العالمین میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو رب العالمین اس چٹان کو تھوڑا کھسکا دے، اس چٹان کو تھوڑا کھسکا دے جس سے ہم باہر نکل جائیں۔
اور پھر تیسرا آدمی اپنے نیک عمل کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے رب العالمین میرے یہاں ایک مزدور تھا جو میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، اور وہ مزدوری کی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا، اور جب وہ واپس آیا تو میں نے اس کی مزدوری کاروبار کے اندر لگا دی تھی، میں نے اس کی مزدوری کاروبار کے اندر لگا دی تھی، اور جب وہ واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے مزدوری مانگی۔ میں نے کہا مزدور جو یہ بھیڑ بکریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمہاری ہیں، انہیں لے لو۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے کہ میری اتنی تھوڑی مزدوری تھی اور اتنی مجھے مزدوری مل رہی ہے، کیا بات ہے۔ وہ مزدور ان بکریوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ رب العالمین اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو تھوڑا کھسکا دے۔ وہ چٹان تھوڑی کھسک جاتی ہے اور وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چرواہا اپنے ماں باپ کے لیے دودھ نکال کر ان کے سامنے، ان کے سرانے کے سامنے کھڑا ہوا رہتا ہے، کہ کہتا ہے جب تک میرے ماں باپ اٹھنا کھڑے ہوں گے، جب تک میرے ماں باپ نیند سے بیدار نہ ہو جائیں گے تب تک میں کسی کو دودھ نہیں دوں گا، اور جب یہ کھڑے ہو جائیں گے پہلے دودھ یہ پئیں گے پھر اس کے بعد ہم کو ملے گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کو اس چرواہا کا یہ عمل پسند آ گیا، اس چرواہا کا یہ عمل قبول کر لیا، اور وہ اس چٹان، وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے۔ محترم حضرات، پھر ہم کیوں نہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں؟ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ عوام بن حوشب ایک راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محلے کے اندر گیا، وہاں پر ایک قبرستان تھا، وہاں پر ایک قبرستان تھا اور اس میں سے عصر کا وقت ہو گیا تھا، اور ایک قبر میں سے قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کی شکل گدھا جیسی تھی اور اس کا پورا جسم انسان کا تھا۔ تو میری اس آدمی پر نظر پڑی اور میں شوق میں پڑ گیا، میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت جو اونی دھاگا کو کاٹ رہی تھی، تو وہ ایک عورت نے مجھے بتلایا کہ یہ لڑکا اس بوڑھی عورت کا ہے جو اس قبر سے نکلا ہے۔ تو انہوں نے تمام ماجرا بتلایا اور کہا کہ یہ نوجوان شراب پی کر اپنے گھر پر آتا تھا، اس کی ماں اس سے بولتی تھی اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، کب تک تم یہ شراب نوشی کرو گے، کب تک تم یہ نشہ کرتے رہو گے؟ تو وہ نوجوان اپنی والدہ سے کہتا تھا ماں تم گدھے کی طرح ہمیشہ گدھے کی طرح آواز نکالتی ہو، اور اس کا انتقال عصر کے وقت ہوا تو اسی وقت سے اس کی قبر پھٹتی ہے اور اس میں سے وہ انسان نکلتا ہے جس کی شکل گدھا جیسی اور انسانی جسم تھا، تو پھر واپس اسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور قبر اس پر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام انسان بھائیوں کو، رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، شاہکار ہیں، رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر الدعوہ والحمد للہ رب العالمین۔